میرا نام ڈاکٹر اعجاز حسین سمرو ہے. میں اس وقت پروفیسر اور ڈائریکٹر ہوں انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام. تو زندگی کی شروعات اس طرح ہوئی کہ 1968 میں میری پیدائش ہوئی اور وہ جو قصبہ تھا یا چھوٹا سا گاؤں کہہ لیں ملا قطار کے نام سے، وہ جو ہے دریائے سندھ کے کنارے پہ تھا. تو ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی. تو کوئی 2 سال میں نے پرائمری تعلیم وہاں حاصل کی، اور وہ جو پرائمری اسکول تھا وہ بیسیکلی انگریزوں کے دور کا بنا ہوا تھا اور بڑے اچھے ٹیچرز اس زمانے میں تھے. اس کے بعد ہم ٹنڈو جام شفٹ ہو گئے. والد صاحب کی سروس ٹنڈو جام میں تھی، تو باقی جو تعلیم تھی وہ ٹنڈو جام میں ہی رہی، پرائمری سے لے کے یونیورسٹی تک. اس دوران جو ہے وہ جو ایف ایس سی تھا وہ مسلم سائنس کالج سے کیا تھا حیدرآباد سے، اور جو بھی تعلیم تھی وہ تقریباً گورنمنٹ اسکولس سے تھی. کوئی اتنا بڑا کوئی جیسے انگلش میڈیم یا کوئی بڑا ادارہ نہیں تھا جس سے کوئی تعلیم میں نے حاصل کی. میں نے گورنمنٹ اسکول سے تعلیم حاصل کی. ہائی اسکول بھی جو ہے یونیورسٹی کیمپ کے جو کیمپس میں ہائی اسکول تھا وہاں سے تعلیم حاصل کی. جو بیسیکلی جو شوق ہوتا ہے ہر ایک کا کہ بھائی انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، تو شوق تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے. لیکن پھر وہ ہیومن ڈاکٹر نہیں ہوا، اینیمل ڈاکٹر ہو گیا. تو یہاں پہ ایڈمیشن ہوئی جو ہے فیکلٹی آف اینیمل ہسبنڈری اینڈ ویٹنری سائنسز میں. تو وہاں سے میں نے 93 میں ڈی وی ایم کیا. اس کے بعد جو ہے مجھے سندھ پبلک سروس کمیشن سے جو ہے وہ جاب ملی ایز اے ویٹنری آفیسر. تو تقریباً وہ 96 تک میں نے وہ جاب کی. پھر میں نے یہ سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی جوائن کی 1996 میں. تو جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ تھا ڈیری ٹیکنالوجی. وہاں میں لیکچرر اپوائنٹ ہوا. اس دوران میں نے ماسٹرس بھی کیا، وہ بھی ڈیری ٹیکنالوجی میں کی. اس کے بعد جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے جو ہے ٹیچنگ کا اور ریسرچ کا، اور پھر آگے چل کے جو ہے اس زمانے میں پی ایچ ڈی کا بڑا تھا کہ پی ایچ ڈی ہونی چاہیے. وہ ایک اسٹارٹ تھا. ابھی ایچ ای سی جو ہے وہ بھی شروع نہیں ہوئی تھی. تو ایٹ دیٹ ٹائم یو جی سی ہوا کرتی تھی، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن. تو انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا 2000 میں، ایک انڈیجنس پی ایچ ڈی فیلوشپ اسکیم. تو فرسٹ ٹائم وہ ایک جی آر ای بیسڈ پروگرام تھا. تو میرے ساتھ اور بھی دوست تھے یہاں سے ٹنڈو جام سے یونیورسٹی سے. تو ہم نے پھر وہ جی آر ای کا ایگزام دیا. وہ جنرل جی آر ای تھی، وہ ہم نے کلیئر کیا. پھر ہمیں فیلوشپ ایوارڈ ہوئی، اور پھر میں پی ایچ ڈی کرنے چلا گیا یونیورسٹی آف ایرڈ ایگریکلچر راولپنڈی. وہ سفر بھی بڑا اچھا رہا، اور اس میں ظاہر ہے ڈیورنگ پی ایچ ڈی آپ کے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اپس ڈاؤنس ہوتے ہیں، پرابلمس آتی ہیں، ریسرچ جو ہے وہ اس میں ایشوز آتے ہیں. تو مطلب ایک کمٹمنٹ تھی، اور ایک جو ہے نا ٹائم جو ہے اس کو مطلب پراپر طریقے سے کرنا تھا کہ بھائی کمیٹڈ ہیں اور ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے، اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے. نہیں تو حالات کبھی کبھی تو ریسرچ کے دوران ایسے ہو جاتے تھے کہ دل کرتا تھا کہ چھوڑ کے چلے جائیں. تو ظاہر ہے آپ کے جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ آپ کو نہ ملیں یا ٹائملی نہ ملیں، اس میں ٹائم لگے. اور وہ ظاہر ہے کہ اسٹارٹ تھا. ابھی جو ہے نا فنڈنگ کی بھی پرابلمس ہوتی تھی. انٹرنیٹ بھی اس زمانے میں بہت کم تھا. تو کیفیز ہوتے تھے جہاں پہ جا کے ہم ریویو وغیرہ لیتے تھے. تو بڑا مشکل ہوتا تھا. وہ فلاپیوں کا دور تھا. مطلب فلاپیاں ہم 20 لے کے جاتے، اور پھر انٹرنیٹ کیفے پہ آپ جائیں اور پھر وہاں سے آپ ریویو کریں، اپنے ریسرچ پیپرس ڈاؤن لوڈ کریں، پھر آ کے یونیورسٹی میں وہ ہے اس کو پھر ڈاؤن لوڈ کریں. کوئی فائلیں چھوٹی بڑی ہوتی تھی تو ایک وہ ہوتا تھا کہ بھائی پروگرامس ہوتے تھے کہ اس فائل کو چھوٹا کریں، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، پھر اس کو آپ کاپی جب پیسٹ کریں تو پھر اس کو جو ہے نا بائنڈنگ کر کے وہ آپ کو فائل دے دیتا تھا. تو یہ سارے چیزیں اس طرح کی جو ہے نا فیس کی تھی اس زمانے میں. اب تم انٹرنیٹ اور ہر چیز گوگل، یوٹیوب، ساری چیزیں آپ کے ایون موبائل میں ہیں، تو آپ سب کچھ جو ہے نا ایزیلی ایسیس کر سکتے ہیں. تو اس زمانے میں تو موبائل بھی اتنا نہیں تھا. تو یہ میں بات کر رہا ہوں 2001 سے لے کے 2005 تک کی. تو اس زمانے میں پھر وہ جو تھا وہ ساری چیزیں ظاہر ابھی شروع ہو رہی تھی. موبائل بھی اتنا کامن نہیں تھا، اور انٹرنیٹ بھی اتنا کامن نہیں تھا.
تو اس کے بعد جو پی ایچ ڈی مکمل کی، پی ایچ ڈی کر کے پھر میں نے یہاں جوائن کیا ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر بنا میں 2007 میں. تو جب پی ایچ ڈی ایوارڈ ہوئی تو جو چانسلر تھا اس ٹائم پنجاب کا گورنر تھا لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول خان. تو اس نے مجھے وہاں جاب آفر کی نا ڈیورنگ ایوارڈنگ سرٹیفکیٹ کہ ڈگری جو میں لے رہا تھا ان سے، تو انہوں نے مجھے وہاں جاب آفر کی کہ آپ یہاں پہ جاب کر لیں، جوائن کریں، ہم آپ کو دیتے ہیں. تو میں نے ظاہر ریفیوز کیا کہ میں آلریڈی واز ورکنگ ایز اے لیکچرر ایٹ دیٹ ٹائم. تو کیونکہ اپنے انسٹیٹیوٹ سے کمٹمنٹ تھی تو واپس آ کے جوائن کیا. پھر 2007 میں واز اپوائنٹڈ ایز اسسٹنٹ پروفیسر. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ایچ ای سی کی پھر پوسٹ ڈاکٹر فیلوشپ اناؤنس ہوئی تو وہ میں نے ون کی. وہ 2008 میں نے ون کی، اور 2009 اور 10 میں پھر یونیورسٹی آف کوئنسلینڈ آسٹریلیا گیا 1 سال کے لیے پوسٹ ڈاکٹرل اسٹڈیز کے لیے، اور وہاں بھی بہت ہی اچھا کام کیا. اور وہاں پہ سارا وہ ایک مالیکولر لیول کا کام تھا کہ جو چیز کی جو فرمنٹیشن ہوتی ہے اس میں بیکٹیریا ایک انوالو ہوتا ہے جس کو لیکٹس کہتے ہیں. تو اس کا تھا کہ اس کے جو ڈیورنگ فرمنٹیشن جو اسٹریس آتے ہیں اس اسٹریس پہ کام تھا کہ کون سے جینس جو ہے نا وہ اپ ریگولیشن ہوتی ہے، کوئی ڈاؤن ریگولیشن ہوتی ہے. تو اس طرح کا کام تھا، بہت انٹرسٹنگ تھا. اور وہاں بھی مطلب کافی لوگ جو ہے وہ دوست بنے اور بہت اچھا رہا، ابھی تک بھی تعلق ہے کافی سے. اس کے بعد پھر 2014 میں بھی میں یونیورسٹی آف کوئنسلینڈ گیا. وہ میں نے پھر جو ہے وہ یہ آسٹریلین گورنمنٹ کی فیلوشپ تھی وہ میں نے ون کی تھی، اور پھر میں 6 منتھس کے لیے دوبارہ وہاں گیا ایز اے وزٹنگ اکیڈمیشین. اس دوران پھر 2010 میں ایسوسیٹ پروفیسر بنا. تو پہلے میں تھا فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر اینیمل پروڈکٹس ٹیکنالوجی میں. پھر مجھے ٹرانسفر کیا گیا انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں 2010 میں. تو پھر میں نے یہاں جوائن کیا ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر. اس کے بعد ظاہر زندگی کا سفر ہے، چلتا رہا. پبلیکیشنس ہیں، بک چیپٹرس ہیں، وہ کیے، اور اپنے کام سے مطلب ایک میں تھا کہ بھائی جو ہے نا ٹائم کو ضائع نہیں کرنا، ٹائم پریشس ہے اور کمٹمنٹ ہے ایک کہ مطلب یہ چیزیں ہم نے ڈیو ٹائم میں یہ کرنی ہے. تو اس لحاظ سے پھر کافی ساری ظاہر محنت کرنی پڑتی ہے، کاوشیں کرنی پڑتی ہیں. تو پبلیکیشنس بھی کافی کی، اسٹوڈنٹ سپروائز کیے، بک چیپٹرس لکھ کے، کانفرنسز اٹینڈ کی اور کانفرنسز آرگنائز بھی کی. اور کافی ساری کانفرنسز میں ایز اے آرگنائزنگ میں سیکریٹری رہا، ممبر رہا. ابھی 2024 میں ایک ہم نے کورین گورنمنٹ کے تعاون سے ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے، اس کے تھرو ہم نے کانفرنس کروائی پی کے این سی کے فورم سے، دیٹ از پاک کوریا نیوٹریشن سینٹر. تو اس طرح مطلب یہ چیزیں میں کرتا گیا. پھر اسی کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی نے مجھے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ، جو یونیورسٹی کا ایچ ای سی کا بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ ہے، وہ 2021 میں مجھے ملا. تو ظاہر ہے کام کرنا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے معنی رکھتی ہیں کہ آپ جو ہے نا کتنے کمیٹڈ ہیں اپنے کام سے، اپنے ٹائم کی کتنی قدر کرتے ہیں. یہ میرے جو ہے نا اپنی یوتھ کے لیے ایک میسیج بھی ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ جو ہے نا ٹائم کی قدر کریں. ٹائم مینجمنٹ کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. آپ کو جو سپوز بی ایس سی میں ہیں لوگ، تو جو 4 سال آپ کو یہاں رہنا ہے، تو وہ 4 سالوں میں آپ نے وہ گریجویشن کرنی ہے. آپ نے اس کو 5 سال نہیں کرنا. اور آپ نے اگر ٹائملی کلاسز اٹینڈ کریں گے، ٹائم پہ اپنی پڑھائی کریں گے، تو آپ ظاہر ہے آپ کامیاب ہوں گے. اور جو ہے نا فیوچر آپ کا جو ہے بہت ہی جو ہے روشن ہوگا. اور اس طرح اگر آپ ایسے ہی گھومتے پھرتے رہیں گے، یا مطلب سپوز موبائل ہے یا انٹرنیٹ کا یوز ہے، تو اس کو اگر پازیٹیو وے میں نہ لیا جائے اور اس کو آپ اور چیزوں میں، موویز، فیس بک اور یہ چیزیں چٹ چیٹ میں گزاریں گے، تو ظاہر یہ تو ٹائم کی ویسٹیج ہے اور آپ کی اپنی ویسٹیج ہے. تو اس طرح آپ کو یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کو ٹائم ملے تو تھوڑا سا آپ جو ٹاپکس آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے پڑھنے ہیں یا آگے چل کے یہ چیزیں پڑھنی ہیں، تو ان چیزوں کو آپ تھوڑا سا سپرفیشلی بھی اس کو دیکھتے جائیں کہ یہ آج کل تو ہر چیز گوگل پہ یا اویلیبل ہے. کوئی بھی
ٹاپک ہو آپ اس کو سرچ انجن میں ڈالیں اور لاکھوں کی تعداد میں اس پہ مٹیریل آپ کو مل جائے گا، پبلیکیشنز، آرٹیکلس، بہت ساری چیزیں. تو یہ اس طرح یہی ہے کہ آپ کو اپنی کمٹمنٹ جو ہے نا اپنی اسٹڈی سے اور اپنی ظاہر آپ کے اپنے والدین ہیں، انہوں نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، ان کی بھی کوئی خواہشیں ہوں گی کہ آپ مطلب اچھے طریقے سے پڑھیں، پوزیشنس میں آئیں اور اچھے اس میں انسان بنیں، اچھے طریقے سے اپنی جو ہے نا وہ پڑھائی کریں.